الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من كذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار۔ سامعین و ناظرین، دین بھلائی ہے اور ہم ہر ایک کی بھلائی چاہتے ہیں۔ یہ ایک ہمارا طویل سلسلہ ہے جس کا یہ 25واں مقالہ ہے اور اس کی کئی نشستیں بھی ہو چکی ہیں۔ آج کی نشست میں بھی ہم پہلے تسلسل کو ہی ساتھ لے کر چلیں گے کہ مرزا غلام احمد قادیانی جو مدعی نبوت کاذبہ ہے، کس طرح جسارت کرتے ہوئے اس نے باتیں خود وضع کی، حکایات خود بنائیں اور ان کو رسول اللہ کی طرف منسوب کر دیا۔ اس لیے ہمارے اس مقالے کا نام ہے مرزا غلام احمد قادیانی کا اتہام بر احادیث خیر الانام۔ تو ہم اس سلسلے کی 26ویں مثالیں یا نمونے پیش کر چکے تھے۔ آج ہم 27واں نمونہ پیش کرنے لگے ہیں، اور وہ یوں کہ تتمہ حقیقت الوحی، یہ میرے صاحب کی کتاب ہے، مندرج روحانی خزائن، اور اس کی یہ 22ویں جلد ہے اور صفحہ نمبر 496 ہے۔ اب دیکھیں میرے صاحب وہاں کیا کہہ رہے ہیں۔ دوسری طرف ایسی احادیث بھی موجود ہیں جو یہ بتلاتی ہیں کہ مسیح موعود کے وقت میں تقریباً تمام زمین پر عیسائی سلطنت قوت اور شوکت رکھتی ہوگی۔ اب اندازہ کریں کہ یہ مرزا صاحب عیسائیوں کو خوش کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں، استعمار کو خوش کرنے کے لیے یہ بات انہوں نے وضع کی۔ اب اس مسلک کے پیروکاروں کو یا قادیانیت کے ذمہ داروں کو یہ ثابت کرنا ہوگا کہ کہاں پہ ایسی احادیث موجود ہیں، یا کوئی ایک ہی حدیث صحت مرجع کے ساتھ بیان کر دیں، یا پھر صاف کہہ دیں کہ یہ سب کچھ قائل کا جھوٹ اور اس کی وجہ ہے۔ نہ وہ نبی ہے، نہ مہدی، نہ مسیح، بلکہ ایسے شخص کا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ایسے اقوال کی نسبت کرے جو خود اس نے وضع کیے ہوں، ایسے شخص سے براءت کا اظہار کرنا اہل ایمان کا اولین واجب ہے۔ اسی طرح 28واں نمونہ ملاحظہ ہو، ایام صلح، اس میں جو مندرج ہے روحانی خزائن کی جلد 14 کے اندر ہے، اس کے صفحہ 347 پہ یوں درج ہے مرزا صاحب کا قول، حدیثوں میں آیا ہے کہ مسیح موعود کے ظہور کے وقت میں ملک میں طاعون پھوٹے گی۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ طاعون کا ملک میں پھوٹنا، اس کی خبر پھر مسیح موعود کے وقت اس کو اس کے ساتھ جوڑنا اور اس پورے کلام کو حضرت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی طرف منسوب کر دینا، تو ہمارا سوال قادیانیت سے یہ ہے کہ وہ کون سا حدیثی مرجع ہے جس میں یہ آیا ہے؟ اولاً یہ بات، ثانیاً کون سا
ملک ہے جو مسیح کا ملک ہے، جس میں کہا جائے کہ ملک میں طاعون پھیلے گی۔ ثالثاً، کیا مرزا صاحب کے دعوی مسیحیت پہ ہندوستان میں ایسا ہوا؟ اس پہ غور کر لیں اہل ہند، بلکہ پوری دنیا۔ آج کل تو دنیا ایک بستی کی طرح ہے اور اس کی تاریخ سب کے سامنے ہے۔ چوتھی بات یہ ہے کہ اگر ایسا ہندوستان میں ہوا اور دیگر ملکوں میں نہیں ہوا تو قائل تو پھر بھی جھوٹا نکلا، کیونکہ مسیح حق جو مسیح موعود ہیں، جن کا رفع ہوا، پوری دنیا ان کا ملک ہے۔ آگے ایک دوسرا نمونہ ملاحظہ ہو، 29واں نمونہ، انجام آتم مندرج روحانی خزائن، یعنی روحانی خزائن کی 11ویں جلد میں یہ انجام آتم شامل ہے۔ اس کے صفحہ 324 میں مرزا غلام احمد قادیانی کہتا ہے، چونکہ حدیث صحیح میں آ چکا ہے کہ مہدی موعود کے پاس ایک چھپی ہوئی کتاب ہوگی جس میں اس کے 313 اصحاب کا نام درج ہوگا، اس لیے یہ بیان کرنا ضروری ہے کہ وہ پیش گوئی آج پوری ہو گئی۔ اب اندازہ کریں آپ، پہلے ایک پیش گوئی وضع کی، پھر اس کے مطابق ایک ایکٹ کیا مرزا صاحب نے، ایک ڈائری بنائی، ایک کتاب بنائی جس میں اپنے 313 ساتھیوں کے نام لکھے، اور یہ سارا کچھ اس لیے کیا تاکہ لوگ میری مہدویت کو مان جائیں، مسیحیت کو مان جائیں۔ ہم کہتے ہیں کہ مرزا غلام احمد قادیانی نے مہدی منتظر کے پاس ایک ایسی کتاب کا دعویٰ کیا ہے جس میں اس کے 313 اصحاب کے نام ہوں گے۔ اب یہ بتائیں کہ یہ کس حدیث میں آیا ہے؟ اس قول کا مرجع کیا ہے؟ پھر اس کے بعد قادیانی مراجع میں اس امر کا ذکر تو پایا جاتا ہے کہ اس کے پیروکار اس سے اپنا نام لکھوانے کی، یعنی مرزا صاحب سے کہیں گے جی ہمارا بھی نام 313 میں لکھو۔ یہ تو قادیانی کتابوں میں موجود ہے، لیکن یہ کسی حدیث میں موجود نہیں، کسی اسلامی مرجع میں یہ موجود نہیں ہے کہ مسیح حق جو ہے وہ اس کے پاس کتاب ہوگی اور اس میں 313 اس کے ساتھیوں کے نام ہوں گے۔ ہاں، یہ بات موجود ہے قادیانی کتابوں میں کہ مرزا صاحب نے یہ سلسلہ شروع کیا تھا اور لوگوں کو کہا تھا کہ میں آپ کے نام ان 313 خصوصی صحابیوں میں لکھنا چاہتا ہوں، تو لوگوں نے ان سے کہا تھا کہ جی ہمیں جو آپ کہتے ہیں ہم دیتے ہیں، ہمارا نام بھی لکھ دیں۔ تو الحاصل یہ پوری بات کہ حدیث صحیح میں آ چکا ہے، کہیں درج نہیں۔ پھر یہ کہ ان کے پاس کتاب ہوگی، یہ بھی کہیں نہیں۔ پھر یہ کہ اس کے اندر 313 ان کے ساتھیوں کے نام ہوں گے، یہ سب کا سب وضعی قصہ ہے، بناوٹی قصہ ہے، اور اسے ہی کہتے ہیں حدیث پہ وضع کرنا اور جناب رسول اللہ پہ ایسی بات ڈالنا اور ایسی بات کی نسبت کرنا جو رسول اللہ نے نہ فرمائی ہو۔ اور اس کے لیے جو ہم نے حدیث شروع میں پڑھی تھی، انتہائی وعید کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے ہماری طرف ایسی بات کی نسبت کی جو ہم نے نہیں کہی تو وہ اس سمجھ لے کہ اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ یہ ایک اور نمونہ سن لے، 30واں نمونہ، دافع البلاء، مرزا قادیانی دافع الوساوس مندرج روحانی خزائن، صفحہ نمبر 80 اور جلد 5 میں کہتا ہے، اور سے سنیے، کبھی فاسق
اور فاجر اور بدکار بھی اچھے خواب دیکھ لیتا ہے، اور یہ سب روح القدس کا اثر ہوتا ہے۔ اب آگے دیکھیں کیا کہہ رہے ہیں، جیسا کہ قرآن کریم اور احادیث صحیحہ نبویہ میں ثابت ہے۔ اندازہ کریں اب کتنا بڑا ظلم ہے کہ اللہ کی ذات پہ افتراء پردازی کی جائے۔ جو آیت میں نے شروع میں پڑھی تھی اس میں یہی ہے کہ سب سے بڑا ظالم وہ ہے جو اللہ پہ افتراء پردازی کرے۔ اب آپ دیکھیں کہ کون سی قرآنی نص ہے، کس صورت میں ہے، اس کی کون سی آیت ہے، کون سے پارے میں ہے جس میں یہ ہو کہ فاسق و فاجر اور بدکار لوگوں کو اچھے خواب آئیں گے اور یہ ان پہ روح القدس کا اثر ہوگا، اور کون سی احادیث صحیحہ میں یہ چیز ثابت ہے۔ اور مرزا صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ بات قرآن میں بھی آئی ہے اور احادیث صحیحہ میں بھی آئی ہے۔ میرا خیال ہے کہ آج کی اس مجلس میں ہم اسی پہ اکتفا کرتے ہیں اور اصل اصول اور ضابطہ سن لیں۔ پچھلا درس جب میں نے دیا تھا تو ہمارے ایک ساتھی ہیں شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد طیب، تو انہوں نے بڑی عمدہ کومنٹس کیے۔ انہوں نے فرمایا کہ حضرت اگر کوئی بھی دلیل نہ ہو تو مرزا صاحب کے کذب کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ یہ سب اقوال انہوں نے خود وضع کر کے جناب رسول اللہ کی طرف منسوب کر دیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔